اسد الدین شرکو کے لہجے میں قدر حیرت تھی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے جا کر کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شرکو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شرکو کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا دیکھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اسد الدین شرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ تم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقریر کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جاؤ۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقریر کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شرکو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تختہ مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقریر کا قلعہ دار بن گیا، نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساعت منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شرکو کو بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی پر نرم لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معزولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شرکو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسد الدین شرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔